الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21واں پارہ سورہ لقمان، یہ انشاءاللہ ہم آج سنیں گے، اس کا آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ بچوں کو پہنچ جاتے ہیں، بچوں میں نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، بچوں کو کوئی انعام دے دیں، کچھ دے دیں نا، تو شوق سے مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے۔ گھر بھی نماز پڑھانی ہو تو کوشش کریں بچوں کو کوئی نہ کوئی لالچ دے کے، مار سے شاید پڑھیں تو عارضی طور پہ پڑھیں گے، پھر چھوڑ دیں گے ڈر سے۔ اگر کسی لالچ میں کسی اس طرح پیار محبت سے پڑھیں گے تو پھر پکے نمازی بن سکتے ہیں۔ 21واں پارہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31، 13، 14 اور 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَإِذْ قَالَ، اذ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ یاد کرو۔ جیسے علم ترى، کیا آپ نے وہ دیکھا تھا، وہ چیز دیکھی؟ جب ہم کسی کو کوئی چیز ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں، جس چیز کا وہ گواہ ہو، اس کے سامنے وہ واقعہ ہو چکا ہو، تو ہم اسے یہ بات کہتے ہیں وہ آپ نے دیکھا تھا نا، وہ یاد ہے نا آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے جو بات ہم اسے یاد کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اذ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کو چیز یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا تھا نا، یاد کرو۔ وَإِذْ، یاد کرو، یا علم ترى، یاد کرو وہ واقعہ، وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا۔ تو وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب، قال کہا، کس نے؟ لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ، اور وہ، یعظہ، نصیحت کر رہا تھا اسے۔ کیا نصیحت کر رہا تھا؟ کہ یا بنی لا تشرک، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک، تم شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، باللہ، اللہ کا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک لظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے، اور اس کو تاکیدی کرنے کے لیے نا ساتھ جب لام لگ جاتا ہے نا، لظلم عظیم، یقیناً بڑا ظلم ہے۔ اس طرح قد ہے، بے شک، لقد تو پھر ضرور، بے شک، تو یہ لام تاکید کے لیے لگتا ہے صاحب۔ ووصینا، اور ہم نے تاکید فرمائی، انسان، آدمی کو، بے والدئی ہے، اس کے ماں باپ کے بارے میں، حملتہ، پیٹ میں اٹھائے رکھا اسے، امہ، اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سال میں، انشکر لی، کہ شکر ادا کرو میرا، والدئی کا، اور اپنے ماں باپ کا، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، میری ہی طرف مصیر لوٹنا ہے،
وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تجھ پر، جاہداکا، جاہدا دونوں کوشش کریں، کاف جب لگ گیا تو تجھ پر، جاہداکا وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں، علی ان اس بات پر کہ تشرک تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، ما لیسا اسے جو نہیں ہے، لک بھی علم تجھے اس کا کوئی علم، فلا تطیعہما تو تم بات نہ ماننا ان کی، وصاحبہما اور ساتھ دے ان کا، فی الدنیا معروفاً دنیا میں اچھی طرح، واتبع اور پیروی کر، سبیلا اس کے راستے کی، من انابا جس نے رجوع کیا، الیہ میری طرف، ثم الیہ پھر میری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا، فأنبئکم تو میں بتا دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے تو میں تمہیں بتا دوں گا، ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام انم تھا، اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان علیہ السلام کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمت میں بیان فرما دیا گیا، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وہو یعظہ سے ظاہر فرمایا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کو مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے مال کے خلاف رکھنا ہے، اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہے۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے۔ جب ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، نمازوں کا کہنا ہے، اگر ہم باقیوں کو کہتے رہیں، محلے والوں کو کہتے رہیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہتے رہیں، اپنے گھر میں بے نمازی ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر کی خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو ہم نماز کا نہیں کہہ رہے، باقی ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کرنی، اپنے قریب تر لوگوں کو بھی مقدم کرنا ہے، اور نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے۔ عقائد کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمازوں کا کہتے رہے، تہجد کا کہتے رہے، نفلی عبادت کرتے رہے، عقیدہ خراب ہو جائے، عقیدہ بگڑ جائے، بد مذہب ہو جائے گھر والے، اور باقی ان کو عبادت پہ لگائی رکھے، تو سب سے پہلے ہے عقیدے کی اصلاح۔ خصوصاً انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے، کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں۔ سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت اہم ہے۔ دوسری بات کہ انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واضح نصیحت کرے، پھر دوسروں کو کرے۔ نصیحت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے۔ آپ نے اسے فرمایا اے میرے بیٹے، فرما کر خطاب فرمایا، یا بنیا اے میرے بیٹے۔ گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال نقل کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ یعنی کوئی واقعہ بتا کے دیکھو فلاں بزرگ ایسے کرتے تھے، فلاں اللہ کے نبی یوں تھے، تو بچوں کو سٹوریز، بچے ویسی سٹوری سے متاثر ہوتے ہیں۔ خصوصاً رات سونے سے پہلے بچوں کو ایک سٹوری اچھی سنا کے، کسی نبی کی، صحابہ کی، حضور کی شان میں کوئی ایسی باتیں سنا کے، وہ بچے کو جب سوتا ہے بچہ تو وہ ساری سٹوری اس کے دماغ میں جہاں جہاں سیو ہونی ہوتی ہے وہ مینجمنٹ ہو کے سیو ہو جاتی ہے، پھر اسے ہمیشہ وہ چیز یاد رہتی ہے، اور بچے خوش بھی ہوتے ہیں سٹوری سنانے سے۔ تو روزانہ رات سونے سے پہلے ایسے بزرگوں کے واقعات، کوئی اچھی اچھی سٹوریاں، کہانیاں، جس سے بچہ کو سبق بھی سیکھے اور ان کی محبت بھی دل میں پیدا ہو۔ حضور کی باتیں بچوں سے کریں، حضور کی سنتیں بچوں کو سکھائیں، بچوں کے دل میں حضور کی محبت بڑھے گی، صحابہ کی محبت بڑھے گی، نبیوں کی محبت بڑھے گی۔ تو یہ اس انداز میں بچوں کو گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال نقل کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی۔ اے میرے بیٹے جاہل کو قاصد بنا کر نہ بہنا، اگر تو کسی صاحب حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاصد خود بن جا۔ اے میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر۔
کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے۔ اے میرے بیٹے، سیر پر سیر ہو کر نہ کھا، سیر ہو کے نہ کھا، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا کھا لیا، پھر کھایا ہوا ہے اوپر سے اور کھا لیا صرف مزے کے لیے، حالانکہ پیٹ فل ہے، کھانا کھا چکے ہیں، پھر اوپر سے مزیدار کھانے کھا رہے ہیں۔ سیر پر سیر ہو کر نہ کھا، اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ خود اسے کھائے۔ اے میرے بیٹے، اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے، اور اتنا کڑوا ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار رہنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے، جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے بوجھ زیادہ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکن، مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں، حمل خود کمزور کرنے والا ہے، درد ذہ کمزوری پر کمزوری ہے، وضع حمل اس پر اور مزید شدت ہے، اور دودھ پلانا بھی مستقل مشقت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچے کا دودھ چھڑانے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کر 2 سال تک ہے، لیکن جن کو علم دین نہیں ہے وہ اوپر تک لے جاتے ہیں، 2.5 سال بھی لے جاتے ہیں، 2.25 سال بھی لے جاتے ہیں، یا کچھ دن اوپر بھی کر لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا منع ہے۔ یا بچہ روئے جو بھی کرے 2 سال میں ہر صورت چھڑانا ہوگا۔ یا ماں کے 3 درجے بیان فرمائے گئے، ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، دوسرا یہ کہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، تیسرا یہ کہ اسے دودھ پلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے بھی ماں کی باپ سے 3 درجے زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کی کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی پھر کون ہے؟ پھر ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے، اور ماں کا حق اس سے اعظم ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی۔ اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے، اور اسے جنا تکلیف سے، اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھٹنا 30 مہینے میں۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرما کر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا، اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو شمار فرمایا جو اسے حمل اور ولادت اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں، جن کے باعث اس کا حق بہت اشد اور اعظم ہو گیا۔ مگر اس زیادت کے یہ معنی ہے کہ خدمت میں دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے۔ مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانے تفصیل مادر، یعنی ماں کو فضیلت دینے میں رکاوٹ نہیں ہے تو باپ کو 25 دے، ماں کو 75 دے۔ یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پانی پلائے پھر باپ کو پانی پلائے، یا دونوں سفر سے آئے، پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے پاؤں دبائے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، اسی طرح کرے، پہلے ماں کی خدمت پھر باپ کی خدمت۔ 1 لاکھ روپے آمدنی آ گئی ہے، اس میں سے پھر دیکھ لے ماں کو زیادہ دے، اسی حساب سے باپ کو۔ نہ یہ کہ اگر والدین میں باہم تنازع ہو تو ماں کا ساتھ دے، یہ نہیں کرنا۔ آپس میں ماں باپ لڑ پڑے، جھگڑا ہو جائے، پھر ایسا نہیں ہے کہ ماں کا ساتھ دے اور معاذ اللہ باپ کے در پہ ایذا ہو جائے، اس پر کسی طرح درستی کرے یا اسے جواب دے، یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے کہ تو میری ماں کو مارتا ہے، میری ماں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو پھر باپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ، یہ سب باتیں حرام ہیں اور اللہ کی معصیت ہیں، اس میں نہ ماں کی اطاعت ہے نہ باپ کی اطاعت ہے۔ تو اسے ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ دونوں اس کی جنت اور دوزخ ہیں، جسے ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر مثلا ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح کا آزار پہنچائے، باپ کو نقصان پہنچائے، اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے
ہو جائے ناراض، ہرگز یہ بات نہ مانے۔ ماں کہے نا باپ کو مارو، اس سے تکلیف دو، پھر ماں کی نہیں ماننی۔ ایسی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں باپ کہے کہ ماں تمہاری ایسی ہے، ماں کو مارو، ماں کو تکلیف دو، تو باپ کی وہاں نہیں ماننی۔ ان کی ایسی ناراضیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ یہ ان کی نری زیادتی ہے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، جس کی مثالیں ہم لکھا ہیں، اور تعظیم باپ کی زیادہ ہے۔ خدمت ماں کی زیادہ ہے، تعظیم باپ کی زیادہ ہے، کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم اور آقا ہے، کیونکہ باپ جو ہے یہ ماں کا بھی آقا ہے۔ انشکر لی والے والدی کا، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ تاکید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کا مقام انتہائی بلند ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، انہیں تکلیفیں دے، تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، محرومی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ کا شکر بجا لایا، جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ ہر دعا میں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کریں۔ دنیا میں ہیں تو بھی دعا کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی والدین کے لیے دعا کریں، کیونکہ والدین کے لیے دعا نہ کرنا رزق میں تنگی کا بھی سبب ہے۔ والدین کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ رزق میں بھی برکت، رزق میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہٰذا ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان، تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے راستے پر چل، پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ والدین کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی تو یہ حکم نہیں مانا جائے گا، والدین کہتے ہیں داڑھی کٹوا دو، نہ رکھو داڑھی، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو جو بھی فرائض و واجبات سے والدین منع کرتے ہیں تو بات نہیں مانی جائے گی، وہاں والدین کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا کہ اے سعد، یہ تو نے کیا نیا دین اختیار کر لیا، تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا، یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں میری وجہ سے تمہیں آر دلائی جائے گی کہ تو نے اپنی ماں کو مار دیا، تیری وجہ سے ماں مار گئی، اور تجھے یوں خطاب کیا جائے گا کہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا ہے میری ماں ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے رہی، اس نے صبح کی بڑی مشقت میں مبتلا تھی، پھر وہ ایک دن اور رات مزید اس نے نہیں کھایا، اسی طرح رہی، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا اے ماں، اللہ کی قسم تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اب اگر تو چاہے تو کھا ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے دیکھا تو باز نہیں آئے گا تو ماں نے کھانا کھا لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے راستے پر چل، اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب
حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اے ابوبکر، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق کے دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ والدین کی خدمت اگرچہ عظیم چیز ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا اور اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا حکم دیں تو ان کا یہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی فرض چیز کو چھوڑنے کا کہیں، مثلا نماز چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو، تو پھر ان پر حکم نہیں مانا جائے گا۔ دین اسلام میں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس سے متعلق مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے، ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کرنے کا مظاہرہ کرنے اور ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ دین اسلام ہی کا عظیم کارنامہ ہے جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا اور انہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ فی زمانہ والدین سے متعلق اولاد کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج نازوں سے پلے ہوئے بچے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے، انہیں سنبھالنے کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ انہیں اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے، ان کے آرام سکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور کئی ملکوں میں تو اولاد کی اسی روش کو دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں نے بوڑھے والدین کو کچھ سہارا دینے کے لیے اولڈ ہاؤس قائم کر دیے۔ پوری دنیا میں اولڈ ہاؤس قائم ہے، دوسرے ملکوں میں زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں لیکن کم ہے، لیکن ہیں ضرور، جہاں لوگ ماں کو بھی چھوڑاتے ہیں، باپ کو بھی چھوڑاتے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ عید آئی ہے، ملنے کوئی نہیں آیا، سال ہو گئے بچے ملنے نہیں آئے، تو بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ اور بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس پاکستان میں بھی کافی سارے موجود ہیں۔ دوسرے ملکوں میں تو والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ یہ مسلمان کو پھر تھوڑا بہت کبھی نہ کبھی خیال آ جاتا ہے، لیکن جو کافر ہیں ان کو تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں، کہ بوڑھوں کو تو بالکل ہی سائڈ پہ لائن لگا دیتے ہیں، نہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے کیئرنگ والے بلائے جائیں۔ اب بھی دنیا بھر میں کیئرنگ کی ویکنسیاں بہت زیادہ ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی کیئرنگ کی ہر اسٹیٹ کے اندر کم سے کم 10,000 بندے چاہیے، 52 اسٹیٹ ہیں، تقریباً 5 لاکھ بندے تو صرف یہ چاہیے کیئرنگ والے، لاکھوں میں تنخواہ دینے کو تیار ہے، اور گورنمنٹ تنخواہ دے گی، کوئی عام بندہ ملی، گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں جو سیلری دیں گے، کہ بندے چاہیے جو بوڑھوں کی خدمت کرنے کے لیے، بوڑھوں کو دوائی دے دیں، اٹھا کے واش روم لے جائیں، ان کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ ان کے اپنے بچے تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، نہ ان کے پاس ٹائم ہے، نہ بوڑھوں کو پوچھتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے کام آئیں تو انہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا پڑے گا، بچوں کو نیک بنانا پڑے گا، نیک اولاد ہوگی وہ کام آئے گی، نیک نہیں بنائیں گے باقی سارا کچھ بنا دیا، اچھی تعلیم دے دی، بڑا بزنس مین بنا دیا، اچھی جاب مل گئی، لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ اور اس کے محبوب کا فرما بردار نہیں بنایا تو ہمارے لیے بیکار ہو گئے، بڑھاپے میں نہیں کام آئیں گے، وہ کہیں گے کب دنیا سے جائے گا، ہم پھر سکون سے زندگی گزاریں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، عبادت گزار بنانا ہے۔ تو اولڈ ہاؤسز جگہ جگہ بنے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے بقیہ دن بوڑھے والدین وہاں گزار سکیں۔ ایسے والدین کی حسرت و یاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے تناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام میں والدین کو جو حق دیے گئے ہیں، ان کے حقوق کو پورا کرنے کے جو احکام دیے گئے ہیں، ان کی مثال دنیا کی کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔